فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ آیات بہت منفرد ہیں قرآن میں. ان میں نہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کی بات کر رہا ہے جیسے سورج کی بات یا چاند کی بات یا وقت کی بات یا پہاڑوں کی بات، نہ اس میں کوئی روحانی بات کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کریں یا آخرت کی بات کریں یا وحی کی بات کریں. جیسے سورہ یاسین میں تو قرآن کی قسم کھائی ہے نا، والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم. لیکن یہاں پر عجیب چیز کی قسم کھائی ہے. کہتے ہیں العادیات، العادیات عدو سے نکلا ہے، عدو دشمن کو کہتے ہیں. عادیات دشمنی کرنے والے گھوڑے، دشمنی کرنے والے گھوڑے. جو گھوڑے جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں نا، حملے کے لیے، ان کو عادیات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لحاظ نہیں کرتے چلتے وقت، وہ خطرے کو دیکھنے کے باوجود خطرے کی طرف نکل جاتے ہیں. ضبح کہتے ہیں زور سے سانس لینے کو، جیسے گھوڑے کی سانس ہوتی ہے نا. I'm very good at that. This is والعادیات ضبحا. The ضبح is that sound. عربی زبان میں نا کسی چیز کی ایک آواز ہو، اس کی آواز کی نقل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے الفاظ سے. کوے کی آواز کو پتہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عاقی 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 عاقی. آپ کو پتہ نہیں ہوگا بکواس کے لیے عربی میں پتہ کیا لفظ ہے؟ بکواس کے لیے بک بکا. ہم جو کہتے ہیں نا بک بک کر رہا ہے، یہ اصل میں بک بکا ہے. They call it بک بکا. والعادیات ضبحا. اب ایک سین کھینچا جا رہا ہے، گھوڑے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تیزی سے چلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سانس زور سے آ رہی ہے. ضبحن کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے فا ہے. والعادیات ضبحا فا، وا نہیں ہے. جیسے اور صورت میں ہے نا والتینی والزیتونی، وہ واو ہے. یہاں پر واو کے بعد کیا ہے؟ فا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اسی تصویر کو مزید آگے لے جایا جا رہا ہے، کوئی نئی تصویر نہیں کھینچی جا رہی. اگر الگ الگ تصاویر ہوتی نا تو وا اور وا وہ الگ الگ سینز ہیں. لیکن اگر وا کے بعد فا آ رہا ہے تو وہ پہلا ہی سین ہے، اس میں مزید ایک اینگل ڈالا جا رہا ہے. تو اب کیمرے کو آپ سوچ لو کیمرے کے بارے میں کہ گھوڑے ہیں، اس کے منہ کی طرف کیمرہ کیا، وہ زور زور سے سانس لے رہا ہے اور تیزی سے اس کو چلایا جا رہا ہے، حملہ کرنے والا گھوڑا. فالموریات، ایرا کہتے ہیں چنگاری کو نکالنے کو. اب کیمرہ گیا گھوڑے کے پیر کی طرف، کیونکہ اس کے ہارس شو، جو اس کے جوتے بنائے ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے. قدح کہتے ہیں اس چنگاری کو. قدحن، جب ہٹ کرتا ہے اس کو قدح ہٹ کرنے کو کہتے ہیں. جب وہ لگتا ہے زور زور سے تو چنگاریاں نکل رہی ہیں. یہ بیسکلی ایک ایکشن مووی کا اوپننگ سین ہے. بیسکلی پہلے سین میں گھوڑے تیزی سے جا رہے ہیں، آپ کا کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ جو بالکل گھوڑے کی شکل پر آ گیا. اور پھر اگلے سین میں کیمرہ کہاں گیا؟ پیروں پر. آپ کو چنگاریاں نکلتی نظر آ رہی. فالموریات قدحا فالمغیرات. پھر کیمرہ پیچھے ہٹا، دور کا اینگل. مغیرات کہتے ہیں اغارہ سے نکلا ہے، اغارہ یغیر اغارتن فہوا مغیر. صرف اسٹوڈنٹس جیسے اقامہ یقیم اقامتن فہوا مقیم. تو مغیرات کہتے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، اسے مغیر کہتے ہیں، مغیر. اور اغارہ کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کو. مغیرات یہ ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں. یہ گھوڑے کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اچھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ نام، رات کا وقت. سب سے بہترین وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کا ہے. کیوں؟ آپ کا دشمن سو رہا ہے، پہلی بات. دوسرا، آپ نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی 6 گھنٹے نہیں لگانے، آپ 2 منٹ میں پورا کام کرنا ہے جو کرنا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے، کیونکہ رات کا وقت ہے، پتہ نہیں چلے گا کس طرف گئے، کہاں گئے، کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹریس لگانا مشکل ہو گیا. تو اگر واقعی سکسیسفل ڈاکہ ڈالنا ہے، اگر کسی نے واقعی کوئی
کرائم کرنا ہے تو کرائم کس ٹائم پر زیادہ ہوتا ہے, دن میں یا رات میں؟ رات میں زیادہ ہوتا ہے. تو اور دوسری بات یہاں میں نے کہی نہیں, پہلے میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ آت آ رہا ہے نا, والعادیات فالموریات فالمغیرات. یہ آت جو ہے نا, اس کو جمع قلہ کہتے ہیں. پچھلے کچھ سیشنز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. جو جمع کم کے لیے ہو اس میں آت بھی لائی جاتی ہے, یعنی یہ 10 سے کم گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے. جمع قلہ, جمع قلہ یہ کم ہے. یہ کوئی بڑی فوج نہیں ہے جو کہے کہ ہم دن دہاڑے دشمن کا سامنا کریں گے کیونکہ ان کے پاس 10,000 کی فوج ہے اور وہ آگے نکل رہے ہیں. پھر ان کو عادیات نہ کہا ہوتا, عادیہ کہا ہوتا. وہ اصل میں تا مربوطہ استعمال ہوتی زیادہ کے لیے, لیکن آت ہے کم کے لیے. تو کیونکہ یہ کم ہے تو ان کو چاہیے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج, ان کو کوئی ایسا ہیلا استعمال کرنا پڑے گا کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ کامیاب ہو. تو توقع یہ ہے کہ یہ رات کو کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر, فالمغیراتی صبح. صبح کا لفظ ہمیں بھی پتہ ہے کب حملہ کرنے لگے ہیں, کب ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں, صبح کے ٹائم. یعنی یہ کچھ ایسی جنگجو قسم کی کا یہ کوئی گروہ ہے جس کو فکر نہیں کہ دن دہاڑے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. پر چنگاری والی بات بھی اب عجیب لگ گئی کیونکہ دن میں دھند ہوتی ہے, صبح میں دھند ہوتی ہے تو پتھروں پر ہلکا سا پانی ہوتا ہے, اور پانی ہونے کے باوجود کیا ہو رہا ہے, چنگاریاں نکل رہی ہیں. یعنی اس ایکشن میں مزید اضافہ ہو گیا. پانی کے باوجود چنگاریاں نکل رہی. فالمغیرات صبح, اگر وہ صبح کو نکلتے ہیں تو کیا دشمن ان کے لیے تیار ہے جس پر یہ حملہ کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ صبح کو نظر آ جائیں گے نا دور سے آتے ہوئے, تو وہ کیا تیار ہو جائیں گے؟ ہاں, تلواریں نکل آئیں گی. رماح کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اسپیئر, what's that? نیزہ نکل آئے گا. تیار کھڑے ہیں گھوڑوں کے لیے, آؤ. لیکن یہ چلتے چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد فالمغیرات صبح. اس میں کچھ مسنگ ہے. اویا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اور اس چلنے کے اور ان چنگاریوں کے تیز رفتاری کی وجہ سے وہ دھول کے بادل, غبار کے بادل اٹھاتے ہیں. اثرن به نقعا. تو اب دور سے اگر آپ اس گاؤں میں ہو جہاں پہ حملہ ہونے والا ہے تو دور سے کیا نظر آنا شروع ہو جائے گا, غبار اٹھتا نظر آنا شروع ہو جائے گا. زمین تھوڑی سی ہلتی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. آواز بڑھتی چلنی آنی شروع ہو جائے گی. یعنی پہلے سے اب دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہ آ رہا ہے, آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ آ رہا ہے. اچھا, جب یہ آیا تو انہوں نے پوری ڈیفنس لائن بنائی کہ ان کو کسی طرح روکیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اور پھر کہتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وہ ان کے دشمن کے درمیان تک پہنچ گئے اکٹھے. یعنی ایک تو ہوتا نا کوئی ایک فوجی آگے نکل جائے باقی پیچھے رہ جائیں, یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک تیر کی طرح دشمن کی لائنز کے اندر گھسے اور دشمن کے درمیان تک پہنچ گئے. ایک تو ہے کہ آپ فرنٹ لائن کا سامنا کر رہے ہو, آپ اگر درمیان میں پہنچ گئے ہو تو دشمن اب کدھر ہے, چاروں طرف ہے, چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں اور یہ درمیان میں پہنچ گئے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ تو مووی ٹریلر نہیں لگ رہا. العادیات ضبحا والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اس میں کوئی دعوت یا تبلیغ یا آخرت کی بات یا نصیحت یا واز, کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں. اور جو عرب تھے نا اس وقت کے, جو قرآن کا انکار کرتے تھے, ان کی کچھ obsession تھی گھوڑوں سے کہ نہیں, ابھی بھی ہے. ان کی کچھ obsession تھی ایکشن موویز کے ساتھ, ایکشن پوئٹری, مزے کی کہانی سناؤ, اس ڈاکے کی کہانی سناؤ, اس جنگ کی کہانی سناؤ. ان کے قصوں میں یہ چیزیں تھی کہ نہیں؟ وہی obsession ابھی بھی انسان کے دل میں ہے. ایکشن مووی دیکھنی ہے, اس کا سین بڑا زبردست تھا, او ہو. یہ تو ایک ٹریلر کی طرح بن گیا نا. اگر کوئی سکسیسفل ٹریلر بنا رہا ہو تو یہ ٹریلر بنا کے چھوڑ دو, This April.
اینڈ دین اب وہ اوپر سے کیمرہ آیا, فورسز اس کے اندر درمیان تک گھس گئیں, جیسے ہی درمیان میں گھسی کیمرہ کٹ, کمنگ سون. تو کہتے انسان کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا, I have to watch this. تم نے یہ ٹریلر دیکھا, I have to forward this to all of my friends. سب کو فارورڈ کر کے کہوں اس کو 10 لوگوں کو اور فارورڈ کرنا بہت ثواب ملے گا. میں نے کہا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اب کوئی عرب مشرک جو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے وہ یہ بات سنے تو اب اس کو کس چیز کی دلچسپی ہو گئی ایک دم سے, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, بس مووی ختم. ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے رب کے معاملے میں بہت ہی بے وفا ہے, بہت ہی زیادہ شدید بے وفا ہے. What? اس کا اس سے کیا تعلق؟ میں نے کہا تھا کہ جو قسم کھائی جاتی ہے مقسم بھی, یہ تو پوری ایکشن مووی تھی, اور جو مقسم علیہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ بے وفا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. یہ سارے سین میں گھوڑا جو ہے نا وہ باقی جانوروں سے مختلف. کوئی اور جانور آ کے خطرہ دیکھے گا کس طرف جائے گا, دوسری طرف جائے گا. یہ گھوڑا اپنے مالک کی وجہ سے صبح صبح اپنی موت کی طرف پوری سپیڈ سے بھاگ رہا ہے, پوری سپیڈ سے. اور یہی نہیں, وہ یعنی بیسکلی خودکشی ہے اس گھوڑے کے لیے. اگر کوئی نیزہ لگے گا تو پہلے سوار کو نہیں لگے گا, پہلے کسے لگے گا, گھوڑے کو. اور گھوڑا اپنی گردن جو ہے نا اس کی سب سے زیادہ ایکسپوز ہے, اس کی گردن زیادہ ایکسپوز ہے. سامنے پہلے گردن آتی ہے. جو چیز آپ کی سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے, جو زیادہ جس پہ حملہ جلدی ہو سکتا ہے, وہ آپ چھپا کے رکھتے ہو, لیکن اس کی گردن پہلے نکلتی ہے سامنے, پھر وہ گھوڑا آگے موو ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے اپنے مالک کے لیے. اور اس مالک اور اس گھوڑا, اگر کوئی گھوڑے کا مالک ہو اور یہ پہلا سین سنے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہو تو گھوڑے کو ایسے پیار سے یس, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم اس کے مالک ہو میں تمہارا مالک ہوں. یہ تو تمہیں وفاداری دکھاتا ہے, تم اپنے رب کو وفاداری بالکل نہیں دکھاتے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اور اس پر وہ خود پوری طرح گواہ ہے, انسان اس حقیقت پر خود پوری طرح گواہ ہے. یا رب, کیا عجیب تصویر کھینچ کر ایک بات سکھائی جا رہی ہے. کیسے ایسی آڈینس کو جس نے یہ بات کبھی سوچنی بھی نہیں تھی, اگر آپ اس سے جا کے کہتے کہ تم لوگ اللہ سے وفادار نہیں ہو, کیا دوبارہ یہ شروع کر دیا خطبہ. لیکن اگر ایکشن مووی سے بات شروع کی تو ہے, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ تم وفادار نہیں ہو. او مائی گاڈ, اس طرح سے اس کو ہٹ کیا ہے بندے کے ذہن کو جہاں سے وہ اس کی توقع نہیں رکھتا تھا. اس حکمت میں میرے نزدیک اللہ تعالی علم شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہلے ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے, کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کے کلچر میں کیا ہے, پہلے وہ سمجھ لو, پھر اس کا استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے کے لیے. یعنی اس قرآن صرف اس قصے کی ہدایت نہیں دی جا رہی, جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے, کس طریقے سے بات بیان کی گئی ہے, وہ فلسفہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس فلسفے کو ہر سوسائٹی میں, ہر کلچر میں استعمال کریں کہ اللہ کی بات اس سوسائٹی تک کیسے پہنچے, فلانی سوسائٹی تک کیسے پہنچے, کس سٹائل سے پہنچے, کون سے میڈیا سے پہنچے, کون سی سٹوری ٹیلنگ سے پہنچے, یو نو. تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو کریٹیوٹی ہے نا اس کا دروازہ کھول دیا ہمارے لیے.